بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تحریک آزادی شان علماء دیوبند کے بارے میں تقریر، اس کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ 100 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ان کو جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا جاتا تھا۔ لاہور کے اندر شاہی قلعے میں عبادت خانہ بنایا گیا تھا۔ دلی کے اندر ایک عقوبت خانہ تھا سرا والا۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ میں اپنے خیمے سے نکل کر پیچھے گیا تو کیا دیکھتا کہ آگ کے انگارے چل رہے اور ان انگاروں کے پر 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان کو ڈالا گیا، اور میرے سامنے کہتا 40 اور مولویوں کو لایا گیا، اور انگریز نے کہا مولویوں ایک دفعہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ پہلے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے، دوسرے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے، ایک بھی آل ایسا نہ تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی۔ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا جاتا، ہر داڑھی والے گولی سے اڑا دیا جاتا، علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے ان کی گردنوں کو درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ شیخ الحدیث کو جس کی داڑھی کے بال چاندی کے زیور کی طرح، سونے کی تاروں کی طرح چمک رہے تھے، میرے سامنے لایا گیا اور توپ کے ایک منہ کے آگے اس جید عالم کو نام دیا گیا۔ جب توپ کا بٹن دبایا گیا تو ایک لمحے میں پوری فضا کے اندر اس عالم کا ذرہ ذرہ بکھر گیا۔ انگریز کو ترس نہیں آیا۔ احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ انگریز نے ایک عدالت میں گولی کا حکم سنایا، لیکن اس انگریز نے کہا شاہ جی آپ ایک دفعہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا، ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ احمد اللہ شاہ مدراسی نے کہا اے جج، میں جان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ امبالہ سے، جو امبالہ کا محاذ تھا وہ مولانا جعفر تھانیسری تھے، وہاں سے مولانا جعفر تھانیسری کو انگریز نے گرفتار کیا۔ ان کے ساتھ مولانا یحییٰ علی ہے، مولانا ولایت علی ہے، تینوں علماء کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میرے نکفیل نے صبح سے لے کر شام تک ان کو مارنا شروع کیا۔ کہتا ہے مولوی جعفر بتاؤ تمہیں اسلحہ کہاں سے ملتا ہے؟ مولانا نے نہ بتایا۔ اس نے کہا صبح کو تمہیں پھانسی ہو جائے گی۔ مولانا کہتے کہ مجھے یقین تھا پھانسی ہو جائے گی، لیکن میں نے صبح کو روزے کی نیت کی، میں نے کہا چلو روزہ میرے ذمے قضا باقی، آج روزہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ انگریز آج مجھے مارنا شروع کرتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا۔ میری آنکھ کھلی تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ میں نے رات کے 8 بجے اس مکان کے صحن میں کھڑے ہوئے ایک درخت کے پتے توڑ کر روزہ افطار کیا۔ کئی دنوں کا تینوں علماء کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگا کر، پاؤں میں بیڑیاں لگا کر، جوگیانہ لباس پہنا کر امبالہ کی جیل سے لاہور کوٹ لکھپت جیل پیدل لایا گیا۔ کئی دنوں کا سفر۔ جب کوٹ لکھپت جیل میں یہ علماء پہنچے تو گورا افسر کہنے لگا یہ مولوی ایسے باز نہیں آئیں گے، انہیں گلے میں لوہے کے توق ڈالو۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گلے میں لوہے کے توق ڈال دیے گئے، اور اس کے بعد تینوں علماء کے لیے 3 پنجرے لوہے کے بنائے گئے، اور ان پنجروں میں چوچدار سلاخیں انگریز نے لگائی، ارد گرد چوچدار سلاخیں پنجروں میں، اور تینوں علماء کو علیحدہ علیحدہ تینوں پنجروں میں بٹھا دیا گیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے لہو بہتا تھا، ہمارے پاؤں سے لہو بہتا تھا، اس پنجروں میں ہم آسرا نہیں لگا سکتے تھے۔ وہ تینوں پنجرے مال گاڑی کے ڈبے میں رکھے گئے، اور وہ مال گاڑی لاہور سے ملتان 3 مہینے میں پہنچی۔ یہ سارا واقعہ تاریخ کالا پانی میں، جس کا اعلان ابھی میرے رفیق سفر نے کیا ہے کہ وہ کتاب ہمارے پاس ہے، اس میں مولانا جعفر تھانیسری نے کیا۔ لاہور سے ملتان جب پہنچے ڈسٹرکٹ جیل میں آئے، آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ڈسٹرکٹ جیل لایا گیا۔ مولانا تھانیسری کالا پانی میں لکھتے ہیں کہ ملتان کی جیل میں ہم پہنچے، ہمیں کالے وارنٹ دے دیے گئے، مولوی جعفر تمہیں صبح کو پھانسی ہوگی،
تمہارے دونوں ساتھیوں کو پھانسی. مولانا کہتے ہیں ساری رات ہم نے خوشی منائی. ساری رات ہم نے کیوں خوشی منائی؟ گورا افسر صبح کو آ کر کہتا ہے مولوی جعفر تمہیں پتا نہیں چلا یہ تمہارے کالے وارنٹ ہے, تمہیں تو پھانسی ہے آج, تم ساری رات خوش رہے, تمہیں سمجھ میں بات نہیں آئی؟ مولانا نے کہا ہمیں سمجھ میں آئی ہے. ہم خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں. ہم سمجھتے تھے بستر پہ مریں گے پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی, لیکن ادھر ہم تختہ دار پر لٹکائے جائیں گے, سیدھے حوض کوثر پہ پہنچ جائیں. انگریز دہل گیا کہ مولوی اتنا مضبوط ہوتا ہے, چلا گیا. 3 دنوں کے بعد پھر کالے وارنٹ آئے اور لکھا کہ مولوی ہو جس موت سے تم خوش ہوتے ہو انگریز وہ موت بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں, اس لیے تنتیوں علماء کو 14 سال کے لیے کالا پانی کی سزا دی جاتی ہے. اب کالا پانی لے جانے کے لیے جب کسی کو کالا پانی لے جایا جاتا پہلے اس کی داڑھی کے بالوں کو مونڈا جاتا تھا, اس کے بعد ان کے بچوں کو آخری ملاقات کرا کے کالا پانی بھیج جاتا. مولانا کہتے ہیں کہ جب مولانا یحییٰ علی کے داڑھی کے بالوں کو کاٹا گیا تو وہ دھاڑے مار مار کر روتے تھے اور داڑھی کے بالوں کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر کہتے تھے داڑھی بالوں تمہیں مبارک ہو, میں چاہتا تھا شہادت مجھے ملے لیکن میری جائے تمہیں شہادت مل گئی. مولانا ثانی سے یہ کہتے ہیں جب ہمیں میرے بچوں کو ملاقات کے لیے لایا گیا تو میرے بچوں ایک بچہ تھا, ایک ہی لڑکا میرا تھا اور میری بیوی تھی. 8 سال کا میرا چھوٹا سا معصوم بچہ تھا اور میری بیوی. جیل کی سلاخوں پہ ملاقات کے لیے آئے تو میں جیل کے اندر تھا, سلاخوں کے اندر بند تھا لیکن میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی ہوئی تھی, میرے پاؤں میں بیڑیاں تھی. میرا بچہ میری ہتکڑیوں کو دیکھ کر رونے لگا, میری بیوی رونے لگی. جیل کے عملے کے لوگ روتے تھے. میں نے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں, اگر خدا نے تیرے باپ کی زندگی لکھی تو 14 سال کے بعد واپس آؤں گا, نہ زندگی لکھی تو قیامت کے دن رسول اللہ کے حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے گی. یہ لوگ چلے گئے, کالا پانی میں پہنچے, جزیرہ انڈمان میں پہنچے. اسی جزیرہ انڈمان میں ایک تھے مولانا فضل خیر آبادی. آج رضا خانی ان کا رشتہ اپنے ساتھ جوڑتا ہے, حالانکہ مولانا فضل خیر آبادی کا بریلوی مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں بیچارے گا. اس وقت تک تو احمد رضا خان 7 سال کا تھا جب کا یہ واقعہ ہے. احمد رضا خان کتنے سال کا تھا؟ احمد رضا خان سن 1856 میں پیدا ہوا, 8 سال عمر ہوگی. یہ سن 1864 کا واقعہ ہے. 8 سال احمد رضا تو 8 سال کا تھا اور مولانا فضل خیر آبادی موجود تھے, تو وہ بریلوی کیسے ہو گئے؟ وہ بولو بات ٹھیک ہے نا بھائی. مولانا فضل خیر آبادی تو تھے, کالا پانی کی جیل میں بھیجے گئے, اور احمد رضا خان 7 سال کا تھا, 8 سال کا, تو وہ بریلوی کیسے ہو گئے؟ اتنے پاگل ہیں کہ تاریخ کا پتہ ہی کوئی نہیں. کہتے جی وہ بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ تھے. اعلیٰ حضرت نال کدھر آ گئے بھائی؟ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک امکان کذب کے مسئلے میں ان کو اختلاف تھا, بس. علماء سے اختلاف ہوتا ہے, باقی کسی بات میں کوئی اختلاف نہیں تھا. ان کا بریلوی مذہب سے کیا تعلق تھا بیچاروں کا؟ وہ تو صحیح العقیدہ سنی مسلمان تھے. خیر یہ میں تفصیل میں نہیں جاتا. مولانا فضل خیر آبادی گھر لیے گئے. بعض لوگ تاریخ کی روشنی میں کہتے ہیں کہ بھائی فضل خیر آبادی نہیں تھے بلکہ فضل شاہ جہان پوری تھے, یہ علیحدہ تاریخ کا موضوع. مولانا فضل خیر آبادی وہاں پہنچے. جب وہاں جانے لگے ان کا ایک بچہ تھا جس کی عمر تھی 6 سال. وہ تو چلے گئے, بیوی نے پیچھے سے درخواست دے دی وائسرا برطانیہ کہ میرا بچہ 6 سال کا ہے, میرا خاوند اس رعایت کا مستحق ہے کہ اس کو رہا کیا جائے. وہ درخواست چلتی چلتی برطانیہ پہنچی, برطانیہ سے واپس آئی. اس بات کو 8 سال گزر گئے. کتنے سال؟ مولانا فضل خیر آبادی 8 سال کالا پانی میں. اب 8 سال کے بعد ان کی رہائی کا پروانہ آیا, رہائی ہو گئی. آرڈر آ گیا بادشاہ برطانیہ کا کہ فضل خیر آبادی کو رہا کیا جاتا.
وہ رہائی کا پروانہ لے کر ان کا ایک معصوم اکلوتا بیٹا، ایک بیٹا رہائی کا پروانہ لے، اس کی عمر تھی 14 سال، لڑکے کی عمر کتنی؟ بمبئی کی بندرگاہ سے جہاز میں سوار ہوتا 14 سال کا بچہ اپنے والد کی رہائی کا پروانہ لے کر، وہ جہاز 6 مہینے کے بعد جزیرہ انڈمان پہنچا، 6 مہینے جہاز سے بچہ اترتا ہے، جزیرے میں داخل ہوا ہے، بہت بڑا جزیرہ، پوری دنیا کے قیدی تھے، اس کو کالا پانی کہا جاتا تھا۔ بچہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک بہت بڑا مجمع آ رہا، لوگ آ رہے، آگے بڑھ کر ایک آدمی سے کہا کہ میں نے اس آدمی کو ملنا، کس کو؟ اس نے لکھا ہوا دیکھا فضل حق خیر آبادی کہ رہائی کا پروانہ ہے، فضل حق خیر آبادی کو میں نے ملنا ہے۔ اس آدمی نے حیرت انگیز نظروں سے اس بچے نے کہا اور کہا کہ تو کہاں سے ہے؟ کہنے لگا میں ہندوستان سے۔ تو کون ہے؟ میں فضل خیر آبادی کا بچہ ہوں۔ جب یہ کہا کہ فضل خیر آبادی کا میں لڑکا ہوں، 14 سال عمر ہے اور میں اپنے باپ کی رہائی کا پروانہ لایا، تو وہ آدمی رونے لگا۔ بیٹا حیران ہے لڑکا کہ یہ روتا کیوں ہے؟ کیوں روتے ہو؟ لڑکے نے کہا، اس نے کہا یہ سامنے جنازہ فضل خیر آبادی کا آ رہا ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ جس کی رہائی کا پروانہ لے رہا ہے وہ دنیا کے غموں سے رہا ہو چکا ہے۔ ہاں یہ حرف تمنا سے زباں کی دوریاں، سختیاں دشواریاں پابندیاں مجبوریاں، یاد ایام جفا آخر بھلائیں تو بھلائیں کس طرح، اور دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح۔ علماء کی ایک داستان ہے، ایک تاریخ ہے، ایک قربانی کی المناک کہانی ہے۔ آج ہر آدمی کہتا ہے جی فلاں نے پاکستان بنایا، فلاں نے کیا۔ 14 اگست 1947 کے بعد ہر سال 14 اگست کو پاکستان کا شہری حکمران ان سروں اور بہادروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے انگریز سے گھوڑے کے خرخرے مل کے جگیریں لی، معافی نامے دیے، انگریز کی ٹوٹی کی، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ لیکن کبھی ریڈیو ٹی وی کے اندر جہاں فضل خیر آبادی کے لیے اور مولانا جعفر تھانیسری کے لیے اور مولانا قاسم نانوتوی کے لیے کوئی جگہ نہیں آئی۔ یہ لوگ لوارث تھے، یہ یتیم تھے، آئے جن لوگوں کو چونے کی بھٹیوں میں ڈال کر ذبح کر دیا گیا، ان کو دیواروں کے نیچے لٹا کر اوپر عمارتیں بنا دی گئی، وہ اتنے لوارث تھے جن کو آگ کے انگاروں پر لٹا کر جل دیا گیا، جن کو سامنے کھڑا کر کے گولیاں مار دی گئی۔ وہ لوگ اتنے لوارث تھے کہ آج پاکستان کا انگریزی تعلیم کا دل دادا اور انگریز کے تمدن کا سے انگریز کے تمدن سے آراستہ پڑھا لکھا تاریخ دان آج ان ہزاروں علماء کی قربانیوں کو فراموش کر کے سلطنت سے ٹکرانے والے ایوان اقتدار کو للکارنے والے پیدا۔ اسی لیے شورش نے کہا اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود۔ تھوڑا ذوق تازہ ہے، یہ ذوق تازہ ہے تو کوئی 2-4 شعر سنا۔ تھی آخو گے بڑے ٹھہر ٹھہر کے تقریر کر رہے ہیں، اور سارا روز کا کام ہے۔ میں جتنا تھکیا سی کہ میں بالکل تقریر آدھا گھنٹہ بھی نہیں کر سکتا سی، لیکن میں سمجھنا کہ علماء دیوبند کی کرامت ہے کہ اتنا وقت گزر گیا، اور تو سبھی ماشاءاللہ سن رہے ہیں، توجہ ہے نا دیکھو۔ شورش کہتا ہے اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، اس مدرسے کے جذبہ عزت فرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ، اور گونجے گا 4 کھوٹ میں نانوتوی کا نام، گونجے 4 کھوٹ میں نانوتوی کا نام، اور بانٹا ہے جس نے بادا ہے عرفان مصطفیٰ۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کل عمر 49 سال ہے،
کل عمر کتنی ہے؟ 49 سال کی عمر میں مولانا قاسم نانوتوی دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن اس انسان نے 49 سال کی عمر میں اتنا کام کر دیا کہ آج پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جس خطے میں اس دیوبند کا فیض نہ پہنچا. ٹھیک ہے. شورش کشمیری نے مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں کہا تھا کہ شافعی کرو مکان کی راہ دکھلاتا رہا. شورش کہتا ہے شافعی کونو مکان کی راہ دکھلاتا رہا. مولانا قاسم نانوتوی شافعی کونو مکان کی راہ دکھلاتا رہا، گمراہ میں شرک کو توحید سکھلاتا رہا، اور پرچم اسلام ابے درخشاں کے روپ میں بت قدوں کی 4 دیواری پہ لہراتا رہا. اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے بارے میں شورش کہتا ہے کہ اس زمین پر عصر حاضر کا فقیہ ہے بے مثال. اس زمین پر عصر حاضر کا فقیہ ہے بے مثال، سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا. اور مولانا حسین احمد بدیع رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا شیخ الہند محمود الحسن کے بارے میں، وہ شیخ الہند جو قاسم نانوتوی شاگرد ہے، شیخ الہند کے بارے میں شورش کہتا ہے کہ گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا اور مالٹا میں نغمائے مہرو پا گاتا رہا. مولانا مدنی کے بارے میں شورش کہتا ہے کہ شہر استبداد کے دیواروں در ڈھاتا رہا، شہر استبداد کے دیواروں ڈھاتا رہا، گمشدہ اسلاف کی تصویر دکھلاتا رہا، اور خواجہ کونین کے روزے کی جالی تھام کر، اور خواجہ کونین کے روزے کی جالی تھام کر نور کے تڑکے دعا کے ہاتھ پھیلاتا رہا. وہ مدرسہ جس کو قاسم نانوتوی نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اس مدرسے کا پہلا شاگرد ہے جس کا نام ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ. مولانا قاسم نانوتوی کتنا بڑا نبی کا عاشق ہے. خدا کی قسم انسان کی عقل بڑھ جاتی ہے اس کے عشق و محبت کی داستان سن کر. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضور کے روضے پر تشریف لے گئے، 7 دن پیچھے ہی جوتے اتار دیے. شاگردوں نے کہا پاؤں میں پتھر چبھیں گے. فرمایا بات پتھروں کی نہیں، میں نے تو جوتا اس لیے اتارا ہے کہ شاید ان پتھروں پہ رسول اللہ کے قدم آئے، اور نانوتوی کا جوتا کہیں قدموں کے اوپر نہ آ جائے. اندر گئے، مسکراتے ہوئے باہر آئے. کسی نے پوچھا کیسے بنی؟ فرمایا میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا اور بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنا کرم کیوں؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. وہ قاسم نانوتوی جس نے نبی کے روضے کو دیکھ کر کہا تھا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا. کوئی ایسا پیر لاؤ، کوئی ایسا بھی لاؤ، کوئی ایسا کتب لاؤ. نواب بھوپال نے خط لکھا کہ آپ میرے مدرسے میں 300 روپیہ مہینہ تنخواہ ہوگی، 1 گھنٹہ روزانہ پڑھانا ہوگا. قاسم نانوتوی میرے پیر مرشد جواب دیا کہ میں دیوبند کے مدرسے میں پڑھاتا ہوں، مجھے 12 روپے مہینے کی تنخواہ ملی ہے. 12 روپے میں 4 روپے میرا خرچ ہے، 4 روپے میری والدہ کا خرچ ہے. میرے پاس تو باقی 4 روپے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. میں تیرے 300 کو کیا کروں گا؟ کوئی ایسا پیر لا کر دکھاؤ. وہ قاسم نانوتوی نبی کے عشق میں چند اشعار کہتا ہے، پر ذوق تازہ ہو تو سناتا ہے، اور ایسے اشعار جو آج تک آپ نے نہ سنے ہوں شاید. ٹھیک ہے، غیر مطبوعہ کلام. توجہ ہے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور کے عشق میں، حضور کی شان میں فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے، بڑی کلے اور بات ہے، پھر اسی نقش سے
مانگ کر روشنی بد میں کانوں مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے وصیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بد میں کانوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، اور علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، اور ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اور اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل بھی ماورا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. حضور کی شفاعت کا ذکر کرتے فرمایا حشر کا غم مجھے کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ. حشر کا غم مجھے کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، ریاض الجنہ، اور جس کے آمن میں جنت بسائی گئی، اور جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. یہ عشق ہے. کہو یہ کیا ہے؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پہلے شاگرد ہیں مولانا شیخ الہند محمود الحسن. کیا نام ہے؟ شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ. وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے 32,000 علماء جس کے شاگرد ہیں، 32,000 علماء. کھدر کی ٹوپی، کھدر کا کرتا، کھدر کی چادر، ہڈیوں کا پیکر، دبلا پتلا، لیکن طاقت اتنی کہ وائسرا برطانیہ کے ایوان میں لرزا ہے. اتنا بڑا انسان جس نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، جس کے شاگردوں میں پہلا شاگرد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوا رحمت اللہ، جس نے 1,500 سے زیادہ کتابیں لکھ کر پوری دنیا میں اللہ کا قرآن پہنچا دیا. شیخ الہند کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ، جس کو 25 سال کے لیے انگریز نے جلا وطن کیا، لیکن اس کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا. شیخ الہند جس کے شاگردوں میں علامہ انور شاہ کشمیری پیدا ہوا، جس نے بخاری شریف کی عربی میں شرح لکھی، پوری دنیا عرب کو حیران کر دیا. وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں مفتی کفایت اللہ دہلوی پیدا ہوا، جس کے ایک فتوے کو دیکھ کر مصر کے علماء نے کہا تھا کہ روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. وہ شیخ الہند جس کے شاگرد میں مولانا الیاس تبلیغی جماعت کا بانی پیدا ہوا، جس کے شاگردوں میں مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کا، اتنی بڑی تبلیغی جماعت جب چلا تھا تو پانی پت اور کرنال کے چند آدمی تھے، لوگ مذاق کرتے تھے. لیکن آج پوری دنیا کے 180 ملکوں میں الیاس تحلیری کا لشکر پہنچ چکا ہے. پوری امت پر مل پہ اس قوم نے کفر کے فتوے لگائے. احمد رضا بریلوی کا کام فتوے گھڑا تھا، فتوے لگانا تھا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بڑا کمال تھا. کتنا کمال فتوے لگانے میں مولوی احمد رضا بریلوی کا تھا، روئے زمین پر کسی کا نہیں. آدمی میں کمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ ظفر علی خان پر کفر کا فتویٰ لگایا مولوی احمد رضا کے لڑکے حامد رضا نے. انہوں نے کہا ظفر علی خان کا، ظفر علی خان کوئی مولانا اشرف علی تھانوی تھا جو چپ کر جاتا؟ اکھڑ آدمی تھا. جب اس پر کفر کا فتویٰ لگایا تو اس نے کہا بریلی کے فتوے کا سستا ہے بھاؤ. وہی بات کہی. انہوں نے کہا بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ کے ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 طرح فتویٰ، اور کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 خدا نے یہ کہہ کر نے ڈھیل دی وہ املی لہم من قیدی متی. جب پھر بھی باز نہیں آیا ظفر علی خان نے کہا کوئی ترکی لے گیا، کوئی گریباں لے گیا، کوئی دامن لے گیا، کوئی گریباں لے گیا، کوئی ترکی لے گیا، کوئی ایران لے گیا.
رہ گیا تھا نام باقی ایک فقط اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر حامد رضا خان لے گیا کھو کے جا۔ اور علامہ اقبال پر جب مولوی بیدار علی نے کفر کا فتویٰ لگایا تو علامہ اقبال نے کہا تھا مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی، وہ مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی، اس دور کے ملا ہے کہ ان کے مسلمان۔ ان کا کام فتوے گھڑنا، فتوے لگانا۔ ایک مولوی نیا نیا پڑھ کر گیا مدرسہ انوار العلوم ملتان سے، یہ سید کاظمی کا مدرسہ ملتان سے پڑھ کر گیا، بہاول کا تھا، بہاول اگر پہنچا ماشاءاللہ پہلے جمعے میں تقریر کرتا وہ کہتا ہے کہ دیوبند کافر، اور جو دیوبندی کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر، اور کہا کہ دیوبندیوں کا جو آدمی دیوبندی سے نکاح پڑھائے اس کا نکاح جائز، اور اگر نکاح کوئی پڑھائے اولاد پیدا ہو جائے اولاد حرامی، دعویٰ کر دیا۔ چھ مولوی صاحب وہیں کے ماشاءاللہ، ایک بابا جی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، قرآن سر پر رکھ کر کہنے لگے مولوی جی میں تمہارے والد صاحب کے نکاح کا گواہ ہوں، تمہارے والد صاحب کا نکاح مولوی غلام قادر دیوبندی نے پڑھایا تھا۔ لہذا مولوی اپنے بارے میں میرا وضاحت فرما دیں۔ اب مولوی صاحب کو جب بات کوئی بھی نہ آئی تو مولوی صاحب کہنے لگے تم شریف پڑھو۔ کیا کہو؟ اب وہ لڑکے پرانا زمانہ گزر گیا کہ لوگ پاگل بن جاتے تھے مولوی کے کہنے پر، لوگ تو سمجھدار ہے سمجھتے۔ اس لڑکے نے کہا جی درود شریف اکٹھا ہی پڑھیں گے، پہلے بتاؤ آپ کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جو دیوبندی سے نکاح پڑھائے اولاد حرامی ہوتی، تو آپ کے والد صاحب کا نکاح تو دیوبندی نے پڑھایا تھا، مولانا شریف صاحب سمسارا والے، ان کے والد کا نام مولوی غلام قادر ہے، انہوں نے نکاح پڑھایا تھا ماشاءاللہ۔ اب جب مولوی صاحب کو کوئی بات نہ آئی تو کہنے لگا بھائی یہ وقت کی بات ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ وقت بات ہوتی ہے۔ یہ روح بھی جمبڑیاں سی ساڑے لائق، یہ روح تو بغیر بھی یہ ملک نہیں بڑھنا سی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔ پورے ملک میں سوشلسٹ بھی بولا، دہیا بھی بولا، بے ایمان بھی بولے، اپنے بھی بولے اور پرائے بھی بولے کہ علامہ احسان اللہ ظہیر کا سانحہ بڑا عظیم ہے، اس کی شہادت کے دکھ میں بولے، نہ بولا تو وہ لمبے تلے والا نہ بولا اور نورانی نہ بولا، انہوں نے تعزیت کہی۔ ایک ملا نے کہا واقعہ بڑا شدید ہے، اچھا نہیں ہوا، بم کا دھماکہ اچھا نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو بم لگا، اس لیے کہ خطرہ ہے کہ ہمیں نہ لگے، اس خطرے سے۔ کتنی غلیظ اور پلید ذہنیت اس ملک میں کسی فطرے کی نہیں ہے جتنی رضا خانیوں کی ہے۔ میں تصویر کا دوسرا رخ تاریخ کی روشنی میں آپ کو بتا نہیں سکا، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، پھر کسی وقت انشاءاللہ کروں گا کہ ایک طرف علماء دیوبند انگریز کے مقابلے میں تھے اور دوسری طرف انگریز سے جگیریں حاصل کرنے والے، فتوے انگریز کے حق میں دینے والے، انگریز کے لیے تعویذ لکھنے والے، انگریز کے سامنے کاسہ گدائی لے کر دستے تکفر پھیلانے والے کون سے ملا تھے، کون سے لوگ تھے، تاریخ ہے۔ میرے دوستوں، جی ایم سی جب بیمار ہوتا ہے ضیاء الحق جا کر گلدستے ریش کرتا ہے کہ نہیں؟ لیکن احسان اللہ ظہیر کتنے لاہور میں بیمار رہے، ایک مرتبہ بھی نہیں آتا۔ جو ملک توڑنے کی باتیں کرتا ہے اس کو ضیاء الحق گلدستے دیتا ہے، گلدستہ۔ جو قرآن اور دین کے لیے آواز بلند کرتا رہا اس کے لیے توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارا صدر وہاں آئے، کیوں آئے؟ اور وہ گول گپا وزیر اعلیٰ جان دے ہو،
اس گول گپے نو گول مٹول جسے کرتا پھرتا ہے، جتھے مر جائے 50,000 دے آتا ہے، ماری چلو تے 50,000 ہی چلو، ٹھیک ہے. تانگنے والے وعدہ کیتا میں لاکھ دے دیا، ایک پیسہ نہیں اجے تک ملیا. ہوں لاہور گئے نا تو اتنے 50,000. تم اپنے آپ سے سانو مار لین دے، تینوں 4 لاکھ دے دیا گے، ٹھیک ہے نا بھائی، چاہے سانو چندہ کٹھا کر کے دینا پوے. تم بھی کہڑا پیو کو دینا، تم بھی قوم کا پیسہ ہی دینا ہے. کسان لائی ظہیر کے خون کی قیمت 50,000 روپے ہے. شرم آنی چاہیے اس حکومت کو. جس دن یہ لاہور میں بم کا دھماکہ ہوا، اگر غیرت کی رتی اس کارنامے میں اور وزیر اعلیٰ میں ہوتی، اسی وقت استعفیٰ دے دیتا. اتنے بموں کے دھماکے، ان تمام دھماکوں کا ذمہ دار ضیاء الحق ہے. اور میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ احسان الہی ظہیر کو شہید کرنے والے رافضی ہیں. ان قریب یہ بات اس ملک کے در و دیوار تک پہنچ جائے گی. اب تک جو تفتیش ہوئی ہے اس سے ظاہر ہوا ہے کہ رافضی شہید کرنے والے ہیں. آج بیان نہیں پڑا آپ نے حکومت کا کہ اگر ہم نے قاتلوں کا نام بتا دیا تو اس ملک میں فتنہ پڑ سکتا ہے. اگر نہ بتایا تو جو فتنہ پڑے گا. نہ بتایا تو فتنہ پڑے گا. اسلم قریشی شہید ہوا، اغوا ہوا، آج تک نہ ملا. احسان اللہ فاروقی شہید ہوا، اس کے قتل آج تک نہ ملے قاتل. قاری اشرف ہاشمی شہید ہوا، آج تک قاتل. اغوا ہوئے، اغوا کنندگان کا پتہ ہی کوئی نہیں. اگر رفیق قاری رفیق ساہیوال کے، حافظ احمد حسن اور منزلگاہ مسجد جامعہ مسجد سکھر میں بم کا واقعہ ہوا، 2 مسلمان شہید ہوئے، کوئی پتہ نہیں. اگر کوئی پڑا گیا تو سزا نہیں. اور اب کتنے دن ہو گئے کہتے ہیں تفتیش آگے بڑھی ہے. اخبار میں روز آتا ہے تفتیش آگے بڑھی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت شیخ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں سید حسین احمد بدری، سب کو رحمۃ اللہ علیہ. وہ حسین احمد بدری جس نے 14 سال پیغمبر کے رونے پر بیٹھ کر نبی کی حدیث پڑھائی، جس نے داڑھی کے بالوں سے نبی کے روزے کی صفائی کی. مالٹا کی جیل میں خط گیا کہ گھر کے 19 افراد فوت ہو گئے. حسین احمد بدری نے اس کے جواب میں 2 شعر لکھے. آپ شعر سمجھیں گے تو سناتا ہوں. حسین احمد بدری نے خط کے جواب میں شعر لکھا، اللہ کو خطاب کیا. 19 افراد فوت ہو گئے تھے، خود مالٹے کی جیل میں تھے. دکھوں میں شعر لکھا ہے کہ تیرے عشق میں کوہ غم، تیرے عشق میں کوہ غم، سر پہ لیا جو ہو سو ہو. تیرے عشق میں کوہ غم، سر پہ لیا جو ہو سو ہو. ایشو نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو. اور مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا. میرے دوستوں، وہ شیخ محمود الحسن جس کے شاگردوں میں مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ شبیر احمد عثمانی جس نے بخاری کی شرح فضل الباری لکھی، جس نے مسلم شریف کی شرح فتح الملم لکھی. وہ شبیر احمد عثمانی جس نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا. اگر علامہ شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کا ساتھ نہ دیتے، خدا کی قسم یہ پاکستان کبھی نہ بنتا. صوبہ سرحد کا ریفرنڈم جیتا علامہ شبیر احمد عثمانی کے شاگردوں نے. سرحد اور مشرقی پاکستان کا ریفرنڈم جیتا علامہ شبیر احمد عثمانی کے شاگردوں نے. علامہ شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. مولانا رفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. 1944 میں حضرت تھانوی کا انتقال ہوا.
اور اس سے پہلے قرارداد پاکستان کی انہوں نے حمایت کی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی سو خلفاء تھے، سارے خلفاء پاکستان کی تحریک بنانے میں شریک تھے. ہم اعتراف کرتے ہیں علماء دیوبند کے ایک طبقے نے پاکستان کی تقسیم کے طریقہ کار سے اختلاف کیا تھا، لیکن وہ اختلاف دیانتدارانہ تھا، ملک دشمنی پر مبنی نہیں تھا. لیکن ایک بہت بڑے طبقے نے، جس کی قیادت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا. علامہ شبیر احمد عثمانی نے مغربی پاکستان کے بننے کے بعد 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو 12 بجے کراچی میں مغربی پاکستان میں پاکستان کا پرچم لہرایا، اور مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے پاکستان کا پرچم لہرایا. قائد اعظم بہت ہوئے تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے جنازہ پڑھایا. قائد اعظم وہ لہرا دیتا. علماء دیوبند کی اکثریت نے پاکستان کی حمایت کی ہے، پاکستان کے قیام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. وہ ابوالکلام آزاد، جب اس کا انتقال ہوا تو شورش کاشری نے ابوالکلام کی قبر پر جا کر 1958 میں کہا تھا، چند اشعار ہے تھے، ذوق تازہ ہے. ابوالکلام نے کی قبر پر شورش نے کہا تھا، عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستین نہیں ہے. عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے. زمین کی رونق اجڑ گئی ہے، فلک پہ مہر مبی نہیں ہے. تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے جو ہزی نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. یہ کون اٹھا کے دیر و کعبہ. شورش کہتا ہے کہ کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے. کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے. قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے. اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے، میر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. یہ کہن کون اٹھا کے دیر و کعبہ، شکستہ دل خستگام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے، عام پہنچے. تیری لحد پہ خدا کی رحمت، تیری لحد پہ سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. جب شورش نے یہ اشعار عطا اللہ شاہ بخاری کو سنائے تو شاہ جی نے کہا، میری طرف سے ایک شعر اس کے ساتھ ملا لو کہ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو او مرنے والے جگا چکا ہے، اور تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو او مرنے والے جگا چکا ہے. زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. ہم سلام کرتے ہیں اس شیخ التفسیر مولانا احمد علی غوری کو، جس کو انگریز نے برف کے بلاکوں پہ لٹا دیا اور ایک اور بلاک اس کے جسم پہ رکھا اور کہا، احمد علی کیا خیال ہے؟ تو شیخ التفسیر نے فرمایا، اے انگریز، میرے جسم کو برف کے بلاکوں سے ٹھنڈا کر سکتے ہو، لیکن میرے ایمان کی چنگاری کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. قرآن کا درس لاہور کے شیراں والا گیٹ پہ شروع کیا. ایک آدمی ساتھ نہیں. ہندو پتھر مارتا ہے، سکھ پتھر مارتے ہیں، لیکن 40 سال جب اس در و دیوار کو قرآن سنایا تو 2.5 لاکھ انسان، جب اس کا جنازہ اٹھا تو 2.5 لاکھ انسان دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا. یہ علماء دیوبند کے چمکتے پھول ہیں. ان کو ریاست علی ظفر بجنوری کہتا ہے، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک. اے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے کے گیسوئے برہم کو. یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو جزاک اللہ ویورز، آپ نے ویڈیو سماعت فرمائی. ابھی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سدا خوش رہیں، ایمان سلامتی کے ساتھ. اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں. جزاک اللہ.